الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 آج ہم دیکھیں گے، جہاں ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے اس دور کا جب انہوں نے رسول سے، جو وقت کے پیغمبر تھے حضرت سموئیل علیہ السلام، ان سے یہ دعا کی تھی کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایک لیڈر دے جس کی قیادت میں ہم دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں۔ پیچھے ہم نے ذکر سنا تابوت سکینہ کا، ہم نے ڈیٹیل سے تابوت سکینہ پر بات کی، اور آج ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا چل رہا ہے۔ آیت نمبر 249 میں ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے میں آپ کو پورے حالات، پورا وہ واقعہ سناتی ہوں۔ آج میں آپ کو پورا واقعہ سناتی ہوں جب پھر طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی اور پھر بنی اسرائیل کا دور عروج شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو 2 دفعہ عروج دیا اور 2 دفعہ پھر ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ یہ جو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کا دور عروج ہے۔ انہوں نے بہت مار کھائی تھی بنو عمالقہ سے، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے ان کی دعا کے نتیجے میں حضرت طالوت علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد سے ان کا دور خلافت شروع ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کا خلافت راشدہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ 16 سالہ حکومت حضرت طالوت کی ہے، اس کے بعد 40 سالہ حکومت داؤد علیہ السلام کی، اور پھر 40 سالہ حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور اس کے بعد پھر فتنہ اور فساد کا دور شروع ہوا۔ بخت نصر بادشاہ آیا جو ایک ظالم بادشاہ تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تابوت سکینہ بھی ان سے کھو گیا، اور ہیکل سلیمانی کو بھی اس نے ڈھا دیا اور بہت ظلم و ستم کیا۔ تو یہ واقعہ جو اب ہم نے ابھی پڑھنا ہے، اس میں ذکر ہے کہ جب پھر طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت سموئیل علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں، تو پھر حضرت سموئیل جو وقت کے پیغمبر تھے اور طالوت جو کہ سپہ سالار تھا، ان دونوں نے مل کے، بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، سپہ سالار بھی کہہ سکتے ہیں، ان دونوں نے مل کے، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ صرف اس واقعے کو بیان کرتا ہے، جیسے ایک میں نے پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا ہم نے، قرآن کا انداز گفتگو کیا ہے، جیسے ایک مبلغ کا ہوتا ہے، جیسے ایک داعی کا ہوتا ہے، کہ جہاں جس واقعے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو بیچ کا نا اب پورا وہ دور چھوڑ دیا ہے، جس میں حضرت طالوت نے اور حضرت سموئیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اب بنی اسرائیل کی تربیت کی تھی، ان میں تبلیغ کا کام کیا تھا۔ مطلب ایک سیاسی لیڈر نے اور وقت کے پیغمبر نے، دونوں نے مل کر اکٹھے تبلیغ کی، جس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دین کوئی سیاست سے علیحدہ چیز نہیں ہے، بلکہ جو وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا کہ جو جدا جو ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اسی لیے دین اور سیاست دونوں اکٹھی چیزیں ہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بلکہ آج بھی اگر حکمرانوں کو دین پڑھا دیا جائے نا، صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیں ہمارے حکمران، تو ان سے بہترین حکمران کوئی ہو نہیں سکتا۔ کمی صرف اس چیز کی ہے کہ علم کی کمی ہے، وہی چیز جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کے لیے ضروری قرار دی تھی، اور وہ کیا تھی کہ علم اور جسمانی طاقت جو اللہ نے حضرت طالوت کو دی۔ پھر انہوں نے تقریباً 12-13 سال لگا کر لوگوں کے اندر تبلیغ کا کام کیا، بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 سالوں میں لوگوں کے اندر توحید، رسالت اور آخرت تینوں عقائد مضبوط کیے۔ تو ان دونوں نے بھی مل کر 12-13 سال تک تبلیغ کا کام کیا، اور پھر اب اللہ رب العزت کا حکم آیا تھا جہاد کرنے کا۔ اب طالوت نے لوگوں کو جہاد کے لیے نکالنا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ آیت میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو آیت جتنی لمبی ہوتی ہے اس کی تفسیر اتنی کم ہوتی ہے، اور جو آیت جتنی چھوٹی ہوتی ہے، جتنی شارٹ ہوتی ہے، وہ اتنی ہی زیادہ اپنے اندر گہرائی لیے ہوئے ہوتی ہے، اس کی ڈیپتھ اسٹڈی کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فلما پھر جب فصلا نکلا طالوت بالجنودی لشکروں کو لے کر قالا تو اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم وہ تمہیں آزمانے والا ہے بنہر ایک نہر کے ذریعے فمن پھر جو کوئی شاربہ منہ اس نہر میں سے پی لے گا فلیس منی تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرے لشکروں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ومن اور جو کوئی کہ لم یطعمہ جو اس میں سے نہیں پیے گا فإنہ منی تو وہ مجھ میں سے ہے، الا مگر کہ منی غطرف غرفتن جس کسی نے ایک چلو بھر لیا بیدہی اپنے ہاتھ سے فشاری یعنی ایک چلو بھر اگر کسی نے پی لیا نا تو اس کا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فشربوا منہ پی لیا اس میں سے الا قلیلا منہم مگر ان میں سے تھوڑے ہی تھے جنہوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ پھر جب گزرے وہاں سے ہوا وہ والذین اور وہ لوگ آمنوا معہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجلود وجنودہ کہنے لگے لا طاقت لنا ہمارے لیے طاقت نہیں ہے الیوم آج کے دن بجلوتا جلود سے لڑنے کی وجنودہ اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی قال الذین یظنون لیکن وہ لوگ ان لوگوں نے کہا کہا الذین ان لوگوں نے یظنون جو یہ گمان رکھتے انہم ملاق اللہ کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں غلبت فیۃ کثیرۃ جو بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں بإذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ آپ لوگوں نے سنا، واقعے کی سمجھ آئی ہوگی کہ اس وقت جب پھر اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد لوگوں کو تیار کرنے کے بعد طالوت علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا ایک آزمائش ہوتی ہے جب بھی اللہ نے کسی قوم کو کوئی انعام دینا ہوتا ہے نا تو انعام سے پہلے کوئی رتبہ کوئی مرتبہ دینا ہوتا ہے اللہ آزماتا ضرور ہے۔ اللہ نے ان کو بھی آزمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ کہتے ہیں یہ دریائے اردن تھا، کوئی بھی ہو بہرحال یہ تو ایک ٹریک کرنے والی بات ہوتی ہے، یہ صرف آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی نہر تھی، مقصد یہ تھا کہ اللہ آزما رہا تھا، اللہ تعالیٰ نہر کے ذریعے آزما رہا تھا۔ اب یہ ایک آزمائش تھی، اب وہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے نا ان میں سے تھوڑے سے رہ گئے، جب گزرنے لگے انہوں نے کہا کہ پانی آپ پی سکتے ہو لیکن تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ اب کیا ہوا کہ اس آزمائش میں بہت کم لوگ پورے اترے، جو پورے اترے وہ کم تعداد میں تھے۔ پھر اس کے بعد جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا مقابلہ جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ ہے تو اس میں سے اور کم ہو گئے۔ اب یہ جو کم ہوئے تو یہ تعداد صرف 313 رہ گئی، بالکل اتنی ہی جتنی اصحاب بدر کی تعداد تھی۔ یہ ایک ان کی مماثلت ہے اصحاب بدر کے ساتھ۔ جالوت کہتے ہیں کہ بہت ظالم سپہ سالار تھا اور اتنا طاقتور تھا اور اتنی اس کی بلند ہائٹ تھی اور جسمانی طور پر بھی بہت مضبوط تھا، اور یہ اس نے ہر ایک لوہے کی زرہ پہنی ہوتی تھی پورے جسم پر، صرف اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی تھی، اور یہ جہاں جاتا تھا تباہیاں مچا دیتا تھا، تو اسی لیے اس کا ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا لوگوں کے دلوں میں۔ اور پھر یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ظہور ہوا، وہ سامنے آئے اور انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا، اور وہ واقعہ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ لیکن یہاں پر کچھ پوائنٹس ہیں اس آیت میں جو ضرور سمجھنے چاہیے۔ اس میں نمبر ایک کچھ آپ سمجھے اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائے ہیں۔ جو نہر تھی وہ دنیا کی محبت ہے، جب بھی دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی دین کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے، جہاد کرنے سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن قیامت
سے قریب تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے. لوگ دوسری قومیں تمہارے اوپر چیل کووں کی طرح جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گی. اور صحابہ نے پوچھا کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن کیا وجہ ہوگی؟ تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے. دنیا کی محبت جتنی زیادہ ہوگی، صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کو جہاد سے روکے گی، دین کے کسی بھی کام کو قرآن کی طرف آنے سے، قرآن سمجھنے سے، قرآن کے لیے ٹائم نکالنے سے، دین کے پروگرامز میں جانے کے لیے، دینی محافل میں بیٹھنے کے لیے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھئی اب یہ بڑا دیندار ہو گیا ہے، یہ وہ، یہ ساری چیزیں جتنی زیادہ دنیا کی محبت ہوتی ہے اتنا ہی وہ ہمیں دین پر عمل کرنے سے روکتی ہے. یہی تو ہوا تھا پھر ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے حضرت طالوت کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، اور جنہوں نے جتنا پانی زیادہ پی لیا، یعنی دنیا کی محبت جن کے دل میں زیادہ تھی، وہ نہیں ساتھ جا سکے. تو یہی مثال دنیا داری کی ہے اور دینداری کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم کوئی مسافر ہو یا کوئی اجنبی ہو. ایک اجنبی کے آپ کسی شہر میں اجنبی ہیں، آپ اجنبیوں کی کیا فکر کریں گے کہ یہ مجھے کیا کہہ لیں گے، ان کی باتوں کی آپ کو فکر نہیں ہوگی، ان کے سامنے آپ کو کچھ دکھاوا کرنے کی فکر نہیں ہوگی. تو فرمایا دنیا میں ایک اجنبی کی طرح رہو یا ایک مسافر کی طرح رہو. تو یعنی دنیا سے اتنا ہی لینا ہے جتنا طالوت علیہ السلام کے ساتھیوں نے اس نہر سے پانی پیا تھا. جس نے زیادہ پی لیا وہ پھر جہاد نہیں کر سکا. اور دوسرا کیا؟ دشمن کا خوف ہوگا تو بھی دین کا کام نہیں کیا جا سکتا. اور پھر کن لوگوں نے ساتھ دیا؟ جو یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، جن کے ایمان مضبوط تھے. آپ دیکھیے صحابہ اکرام کی مثال، ان کے دلوں میں دنیا کی کتنی محبت. دین کی بات آتی تھی وہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا لاتے تھے، اپنی ذات کی بات آتی تھی تو گویا جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. حضرت عثمان غنی کا واقعہ میں یہاں پر آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کچھ مانگا. آپ نے اس کو کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ. وہ حضرت عثمان کے گھر گیا تو اسے آواز آئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ تم نے چراغ زیادہ دیر کیوں جلایا ہے. اس بات پر اپنی بیوی کے ساتھ وہ بحث کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ جو ایک چراغ زیادہ جلانے پر اپنی بیوی کے ساتھ بحث کر رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ عثمان غنی جنہوں نے غزوہ تبوک میں 900 اونٹ دیے تھے سامان سے بھرے ہوئے. آپ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں امریکہ سے آپ کو کوئی ایڈ آتی ہے جہاز بھر کے، یہ ایسے ہی ہے. اس دور میں 900 اونٹ گلے سے لدے ہوئے، 900. وہ عثمان اپنی بیوی سے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ تم نے چراغ زیادہ دیر کیوں جلایا ہے. اب وہ شخص کہتا ہے جو اپنی بیوی سے اس لیے لڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا. بہرحال اس نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں. حضرت عثمان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، میں حاجت مند ہوں. اسی وقت حضرت عثمان نے اسے 100 اشرفیاں لا کے دیں. اب ہم جیسے ہوں تو ہم کہیں لو پہلے اپنی ذات پہ خرچ کرنا سیکھیں. صحابہ کرام کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دین پہ لٹا دو، دین کے راستے میں جتنا دو گے اللہ آپ کو اتنا زیادہ دے گا. صحابی حضرت عائشہ کی مثال، حضرت علی کی مثال، جیسے ان کے پاس اچھا خاصا ان کو آتی تھی اصحاب بدر ہونے کی وجہ سے، سابقون الاولون ہونے کی وجہ سے، تو جو پینشن سمجھنے آتی تھی، لیکن اس وقت تک گھر نہیں آتے تھے جب تک ساری اللہ کے راستے میں تقسیم نہیں کر دیتے تھے. تو وہ اس چیز پر عمل کرنا چاہتے تھے کہ صرف ایک چلو بھر اس دنیا سے لینا ہے. اگر دین پر عمل کرنا ہے، اگر کامیاب مومن بننا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے دل میں دنیا کی محبت کو جگہ نہ دے. جو اس چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی پھر اللہ کے دین کی خدمت کر سکتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پوائنٹ سمجھایا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ. کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بھری جماعتوں پر غالب آ گئی، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی، دنیا کی محبت کا نہ ہونا، آخرت کی فکر ہونا. غزوہ بدر دیکھیں کم تھے، غزوہ احد دیکھیں اس میں میچ جیتے اگر نہیں تھے تو بھی میچ برابر کا رہا. اور پھر اس کے بعد جنگ یرموک دیکھیں،
جنگ قادسیہ دیکھیں، کوئی بھی حق و باطل کا مارکا ہے، ہمیشہ فیتن قلیلتن، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی۔ ایسے ہی دین کا کوئی بھی کام ہے، سورسز کو مت دیکھیں، ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، بس نکل پڑے اللہ کے راستے میں، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں حج کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا دیتا ہے، اور کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔